اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین کرام، نہج البلاغہ کے حوالے سے معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں اور آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں اس عنوان سے کہ چونکہ دشمن نے بہت بڑی پلاننگ کے تحت بہت بڑی سازش تیار کی اور اس سازش کے تحت انہوں نے تشیع کے مذہب میں مداخلت کی، اور مداخلت بھی اس طریقے سے کہ تشیع کے مکتب کی اساسی ترین کتاب کو، قرآن کے بعد اساسی ترین کتاب کو بدلنے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے اس میں تشیع کا حلیہ پیش کیا گیا کہ اگر کوئی پڑھ لے ان کتابوں کو جو اس وقت مارکیٹ میں برمار ان کی ہو چکی تھی نہج البلاغہ کے عنوان سے، تو پڑھنے والا یہی سوچتا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی بدترین دشمن ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، اہل بیت علیہ السلام کا، علیہ السلام کا، خدا کا کوئی بدترین دشمن ہے نعوذ باللہ، تو وہ صرف شیعہ ہے اس دنیا کے اندر۔ اور اس طریقے سے تشیع کا حلیہ بگاڑ کر پیش کیا گیا، اور صرف تشیع کا حلیہ نہیں بلکہ نہج البلاغہ میں پھر ملاؤں نے تحریف اس طریقے سے کی کہ عام ہر گھر کے اندر پہنچانے کی کوشش کی۔ تو 8 تعداد بنتی تھی، یہ ہم نے پہلی ویڈیو میں بھی اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، جو جعلی نہج البلاغہ ہیں۔ ابھی ممکن ہے کہ کوئی اور ہو، لیکن ہمیں اطلاعات جو ملی ہیں، جو ہم تک پہنچی ہیں، جو ہم نے تلاش کی ہیں، ان کی تعداد 8 ہے۔ ان میں سے 7 کو ہم بین کروا چکے ہیں، ان میں سے ایک پروگریسو بکس جو کہ ہم پہلے اس سے بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم 2 جعلی نہج البلاغہ کا تعارف ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک نہج البلاغہ ہے، یہ ایک ادارہ ہے اردو بازار لاہور میں، مشتاق بک کارنر، یہ جس گلی میں مکتبۃ الرضا اور مصباح القرآن شیعہ مکتبے ہیں، اسی گلی کے ابتداء میں ہی یہ مشتاق بک کارنر والوں کا بہت بڑا ادارہ ہے ان کا، انہوں نے اس کو چھاپا ہے، اور اس کے جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ ہیں جناب مفتی محمد وسیم اکرم القادری۔ یہ ان کا ترتیب اور تشکیل ہے، محمد الیاس عادل ہیں۔ تو امیر المومنین کے خطبات، خطوط اور نصیحتیں اور دعائیں وہ اس میں انہوں نے نقل کی ہیں اصلی نہج البلاغہ سے اٹھا کر۔ اب دیکھتے ہیں ذرا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ مومنین کرام، مفتی صاحب نے بڑی چلاکی کے ساتھ اور بڑی عیاری اور مکاری کے ساتھ مقدس ترین کتاب آثار اہل بیت، آثار امیر المومنین کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں پہ ہم چند چیزیں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے کہ انہوں نے کیا کیا، تھوڑا سا صرف اجمالی طور پہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اس کتاب کے اندر 199 خطبات نقل کیے ہیں، جبکہ نہج البلاغہ جو اصلی ہے یہ میرے سامنے ہے، یہ ہماری اصلی نہج البلاغہ ہے، مرکز افکار اسلامی، یہ اسلام آباد میں ہمارا ایک بزرگ عالم دین ہے قبلہ مقبول علوی صاحب، جو کہ خود تو بیرون ملک ہیں لیکن ادارہ ان کی کاوشوں کا ہی نتیجہ انہوں نے یہ شائع کی ہے، اور ترجمہ و حواشی حضرت علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ ان کا ہے۔ اس کتاب میں جو اصلی نہج البلاغہ ہے اس میں خطبات کی تعداد 238 ہے، جبکہ مفتی وسیم اکرم قادری صاحب نے جو نہج البلاغہ یہ والی ترجمہ اور اس میں مثلا حواشی تھوڑا بہت لکھے ہیں، اس میں خطبات کی تعداد 199 ہے، یعنی 39 خطبات امیر المومنین علیہ السلام مفتی صاحب نے بڑی چلاکی اور عیاری اور مکاری کے ساتھ نہج البلاغہ کے حذف کیے ہیں۔ اچھا، ایک بڑی پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس میں اپنی چال بازی میں کامیاب ہو جائیں، کہ نہج البلاغہ کا انتخاب، نہج البلاغہ سے منتخب خطبات و خطوط۔ جب ہم سوال ان سے کرتے ہیں کہ بھئی یہ بتاؤ کہ منتخب کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ کچھ چن لیں اور کچھ چھوڑ دیں، تو آپ نے جن خطبات کو منتخب کیا ہے ان کو منتخب کس وجہ سے کیا تھا، اور جن خطبات کو آپ نے غائب کر دیا جو کہ ہم
ہم اس کو انتخاب نہیں کہتے، آپ کی بدنیتی ہے اور آپ کی یہ تحریف ہے، یہ آپ در حقیقت اس کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں اور اس کی اتھینٹسٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو حقائق مولا متقیان نے امیر المومنین علیہ السلام نے اس میں بیان کیے، ان خطبات کے ذریعے سے جن شخصیات کا اصل چہرہ مولا امیر علیہ السلام نے بیان کرنے کی کوشش کی، تم نے وہ خطبات درمیان سے حذف کیے، ان کو حذف کرنے کا معیار کیا ہے؟ چھوڑا ہے ان 39 خطبات کو، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اور باقی جو خطبات آپ نے نقل کیا اس کا سبب کیا؟ تو بات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ اگر ہم شاید آپ کی نیت پہ شک نہ ہوتا، لیکن آپ نے خود آپ اس طریقے سے اس کتاب کو ترتیب دیا اور اس کے خطبات صرف حذف ہی نہیں کیے، غائب ہی نہیں کیے، بلکہ آپ نے یہ کیا کہ بعض خطبات لکھے ہیں لیکن ان کا کچھ حصہ آپ نے نقل کیا۔ آپ جب منتخب آپ کر رہے ہیں، آپ اقتباس تو نہیں لے رہے، آپ نہج البلاغہ کا ریفرنس تو نہیں دے رہے، آپ تو مکمل نہج البلاغہ تحریر کر رہے ہیں اور ان میں سے منتخب کر کے لکھ رہے ہیں۔ چلیں اس حوالے سے تو آپ کو پھر حق یہ تو نہیں کسی نے دیا کہ آپ نہج البلاغہ کے ایک خطبہ تحریر کریں اور اس کی چند سطور تحریر کریں، اس کے بعد ختم کر دیں اس کو، جبکہ وہ خطبہ کئی صفحات پہ مشتمل ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ بھی کیا، تو اس لیے انتخاب کے نام پہ ایک بہت بڑی خیانت، مفتی صاحب بڑے بے ایمان ہیں، انہوں نے بڑی خیانت کی ہے اس حوالے سے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ مثلا نہج البلاغہ میں جو خطبہ نمبر 3 ہے، یہ انہیں بہت چبھتا ہے اور بڑی اس پہ پھر آئیں بائیں شائیں بھی کرتے ہیں۔ تو اس خطبہ کو نقل کیا ہے مفتی صاحب نے، لیکن اس کی 7 لائنیں، 7 بھی مکمل نہیں ہیں، وہ 2-3 لفظ ہیں، آخری لائن پہ میں اس کو مکمل شمار کر رہا ہوں۔ 7 لائنیں اس خطبے کی نقل کی ہیں، باقی خطبہ حذف کر دیا، جبکہ یہ اصل جو نہج البلاغہ ہے ہماری، اس میں یہ خطبہ 4 صفحات کا خطبہ ہے، یعنی 7 لائنیں نقل کر کے باقی سارا حصہ مفتی صاحب کی دیانتداری کا شکار ہو گیا۔ چونکہ ان کا دین خیانت پہ مبنی ہے، ان کا ایمان خیانت پہ مبنی ہے، تو اس لیے میں ان کی دیانتداری یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی دین ہے ان کا، ایسا ہی ان کا یہ ایمان ہے۔ تو آپ خطبہ منتخب کر رہے ہیں اور پھر کچھ خطبات آپ نقل کرتے ہیں اور نقل کر کے اس کو مکمل بیان نہیں کرتے، بلکہ اس میں سے چند سطریں نقل کرتے ہیں اور باقی حصہ آپ اس کا غائب کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس عنوان سے یہاں پہ یہ خطبہ نمبر 3 جو کہ خطبہ شقیہ ہے، اس کو اسی طریقے سے جو خطبہ نمبر 1 ہے مولا امیر علیہ السلام۔ اچھا، مفتی صاحب نے نا بڑی چلاکی کی ہے یہاں پہ کہ خطبات کی ترتیب بدلی ہے۔ یہاں پہ جو خطبہ نمبر 1 نقل کیا ہے اس کی 2 لائنیں نقل کی ہیں، جبکہ خطبہ نمبر 1 مولا امیر علیہ السلام کا جو نہج البلاغہ میں، اصلی نہج البلاغہ میں ہے، وہ بہت طولانی خطبہ ہے۔ جو خطبہ نمبر 1 ہے اس کی بہت ساری بہت طولانی خطبہ ہے اور بہت ہی لمبا خطبہ ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 8.5 صفحات کا خطبہ ہے۔ واہ مفتی صاحب، کیا آپ کی دیانتداری ہے اور کیا ہی آپ کی تحقیق ہے! ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، جب ان سے بات کریں تو پھر جواب نہیں ہوتا، جی ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خدمت ہے آپ امیر المومنین کی کر رہے ہیں۔ جہاں پہ مومنین کرام بات صرف یہاں تک نہیں، 54 خطوط امیر المومنین کے نقل کیے ہیں، باقی سارے غائب کر دیے۔ یہ مفتی صاحب کی خیانت، بلکہ دیانت کہیں، چونکہ ان کا دین خیانت پہ مبنی ہے تو دیانت کہیں آپ۔ تو یہ مفتی صاحب کی یہ دیانتداری ہے جناب کہ 54 مکتوبات نقل کیے ہیں، جبکہ اصل مکتوبات کی نہج البلاغہ میں جن کی تعداد ہے 79، یعنی 25 مکتوبات امیر المومنین کے مفتی صاحب نے غائب کیے۔ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر صفحہ نمبر 49 پہ آپ دیکھیں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ اگر ان کتابوں کو اگر کوئی پڑھے جو شیعہ کی اساس اور بنیاد ہے، تو ان مفتی صاحبان نے جب سے یہ ایک پلان کے تحت نہج البلاغہ کو بدلنے کی کوشش کی، اسی کو اس طریقے سے ترتیب دیا اور اس طرح اس کی شکل کو مسخ کیا کہ آج پڑھنے والا بندہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں بدترین دشمن ہے اہل بیت کا تو وہ صرف شیعہ۔ تو یہاں پہ جی یہ صفحہ نمبر 49 پہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اے ابو الحسن، تو اور تیرے محب جنت میں ہوں گے، اور ایک قوم تیری محبت کا دعویٰ کرے گی اور پھر اسلام کو رسوا کرے گی اور اسے پھینک کر دین سے اس طرح نکل جائے گی جس طرح تین نشانے سے نکل جاتا ہے۔ یہ برے اخلاق والے روافظ ہوں گے، روافظ شیعوں کو کہتے ہیں۔
انہیں پاؤ تو ان سے جنگ کرو کیونکہ مشرک ہیں۔ اب یہ مفتی صاحب کی خیانت آپ دیکھیں کہ شیعہ کی اساسی کتاب کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر شیعہ کو ہی اس میں واجب القتل قرار دیتے ہیں، شیعہ کو ہی اس میں مشرک قرار دیتے ہیں، اور برے اخلاق والے روافض ہوں گے، شیعہ ہی وہ برے اخلاق والے روافظ ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتا دیں صرف کہ یہ کسی کے مکتب کو تبدیل کرنا اور حتیٰ امیر المومنین کی کلام کے خطبات کو غائب کرنا اور خطبہ شکشکیہ جیسا خطبہ کہ جس کی 17 اسناد موجود ہیں، اس خطبے کی 7 سطور کو نقل کرنا اور باقی 4-5 حصے یعنی 80% اور 90% اس کا حصہ غائب کرنا، مفتی صاحب یہ بہت اچھا اخلاق ہے؟ مفتی صاحب یہ حقیقاً آپ کی دیانتداری یہی ہے؟ کچھ تو شرم آ جاتی آپ کو، کچھ تو حیا کر لیتے آپ کہ بد دیانتی آپ کرتے ہیں اور برے اخلاق والے شیعہ ہیں، امیر المومنین کے کلام میں تحریف آپ کرتے ہیں اور واجب القتل شیعہ ہیں۔ یہاں پہ جناب یہ مختصر صاحب نے آپ کی خدمت میں اس حوالے سے، اس کتاب کے حوالے سے پیش کر دیا۔ یہ ایک اور نہج البلاغہ ہے، یہ البتہ یہ بتا دیں آپ کو، الحمدللہ خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی اور امام زمان علیہ السلام نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی، یہ کتاب بھی بین ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اب یہ مارکیٹ میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور اگر کوئی بیچ رہا ہے تو ہمیں اطلاع دیں، اس کے خلاف کیس ہوگا، قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ بین ہو چکی ہے۔ اور مومنین کرام، یہ ایک اور نہج البلاغہ ہے، یہ ایک ادارہ ہے جناب گوہر پبلیکیشن، یہ بھی اردو بازار لاہور میں ہی ایک ادارہ ہے، اور انہوں نے اس نہج البلاغہ کا ترجمہ، حفیظ گوہر صاحب ہیں کوئی، میں تو جانتا نہیں ہوں کہ یہ ان کی حیثیت کیا ہے، وہ بھی کوئی مفتی وسیم اکرم قادری جیسے یا مفتی غلام حسن قادری جو کہ پروگریس بکس والوں نے جنہوں نے ان کا ترجمہ لکھا، شائع کیا، یہ اسی حیثیت کے مالک ہیں، یا لیکن علمی اعتبار سے اگر اس طرح مفتی مثلا نہ بھی ہوں تو پھر بھی خیانت کے اعتبار سے یہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ حفیظ گوہر صاحب ہیں جناب، انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے نہج البلاغہ کو، اور اس میں حفیظ گوہر صاحب کی اس ترجمہ کی ہوئی نہج البلاغہ میں انہوں نے کیا کیا کہ اس کتاب میں انہوں نے 174 خطبات کو نقل کیا ہے، ٹوٹل 174 خطبات انہوں نے نقل کیے ہیں، اور باقی 73 خطبات جو ہیں، چونکہ کل بنتے ہیں 238، تو 73 خطبات جناب اس ادارے نے، اور اگر یہ مفتی صاحب ہیں یا کچھ حفیظ گوہر صاحب نے اس سے غائب کیے ہیں۔ ہم نے یہی سوال اس ادارے کے مالکان سے بھی وہاں پہ کیا کہ یہ بتائیں کہ معیار آپ کے ہاں کیا ہے انتخاب کرنے کا؟ آپ کہتے ہیں یہ انتخاب ہے، اور ہم نے معیار آپ کے ہاں کیا ہے؟ کس وجہ سے جو خطبات آپ نے نقل کیے ہیں وہ کس وجہ سے کیے ہیں، اور جو خطبات آپ نے ترک کیے ہیں یعنی نقل نہیں کیے، ان کو کوئی معیار، کوئی کسوٹی تو ہوگی نا، وہ معیار ہمیں بتا۔ تو کہنے لگے یہ زخامت کی وجہ سے کہ کتاب زخیم نہ ہو جائے۔ اچھا، زخیم نہ ہو جائے، یہ پھر ہم نے سامنے انہی کی کتاب ہی سامنے نکال کے ان کے رکھی اور کہا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ زحامت کی وجہ سے، تو اس کتاب میں 132 صفحات جو خطبات شروع ہونے سے پہلے آپ نے یہ، جس میں شیعہ کو مشرک بھی لکھا ہے جی، شیعہ کو کافر بھی لکھا ہے، شیعہ کو واجب القتل بھی قرار دیا ہے، شیعہ کے خلاف جہاد بھی، یہ سارے جو 132 صفحات ہیں، آپ کو زخامت کا خطرہ تھا تو یہ گند نہ لکھتے آپ، یہ آپ نے اضافہ کر دیا۔ جو مکتوبات ہیں ان کی تعداد 35 لکھی ہے، جبکہ اصل کتاب میں جو نہج البلاغہ، اصل کتاب ہے جو نہج البلاغہ کی، اس میں اصل مکتوبات کی تعداد 79 ہے، 79 ہے۔ انہوں نے 35 مکتوبات نقل کیا، یعنی 44 مکتوبات امیر المومنین جو اپنے دست مبارک سے مولا متقیان علیہ السلام نے لکھے ہوئے مختلف لوگوں کی طرف، وہ 44 مکتوبات ان خیانتکار لوگوں نے یہ غائب کیے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ایک خیانت یہ ہو گئی، امیر المومنین کا پہلا خطبہ جو توحید پہ وہ غائب کر دیا، امیر المومنین کا دوسرا خطبہ جو کہ فضیلت اہل بیت پہ مشتمل ہے، واقعاً جس میں واقعاً رسول اللہ کی نیابت
کہ قابل کون لوگ ہیں، جس میں امیر المومنین نے تمام حقائق پہ سے پردہ اٹھایا ہے، وہ بھی ہم کیا خطبہ نمبر 3 جب ایک خطبہ شکشکیہ ہے اس کو غائب کر دیا، اور اس کے علاوہ 73 خطبات اس ادارے نے، اس حفیظ گوہر نے جو مرتب کیا، اور اس ادارے نے ملی بھگت سے اس کو غائب کر دیا۔ مومنین کرام، اس کے علاوہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 78 پہ انہوں نے بھی وہی حدیث نقل کر دی جو کہ مشتاق بک کارنر والوں نے نقل کی تھی، اور یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ وہی حدیث کہ اے ابو الحسن تو اور تیرے محب جنت میں ہوں گے، اور ایک قوم تیری محبت کا دعویٰ کرے گی اور پھر اسلام کو رسوا کرے گی اور اسے پھینک کر دین سے اس طرح نکل جائے گی جس طرح تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ یہ برے اخلاق والے روافظ ہوں گے، انہیں پاؤ تو ان سے جنگ کرو کیونکہ مشرک ہے۔ اب ترجمہ بھی ایک جیسا، الفاظ بھی ایک جیسے، مفہوم بھی ایک جیسا، یہ ہے ملی بھگت۔ یہ بڑی پلان کے تحت نا انہوں نے، ان منافق لوگوں نے امیر المومنین کے مکتب کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ شیعہ اگر بد اخلاق ہیں، شیعہ اگر ایسے برے اخلاق والے لوگ ہیں تو یہ بتائیں کسی کے مکتب کو تبدیل کرنا، کسی کے مکتب میں تحریف کرنا اور امیر المومنین علیہ السلام کے دست مبارک سے لکھے ہوئے مکتوبات کو حذف کرنا، غائب کرنا اور ان کو مشکوک بنانا، یہ آیا بہت خوش اخلاقی ہے؟ یہ حسن خلق ہے آپ کے نزدیک؟ یہ ایمان کی علامت ہے؟ اگر یہ ایمان ہے تو شیطنت کس کو کہتے؟ پھر خباثت کس کو کہتے؟ دنیا میں آپ سے بڑا خبیث کوئی نہیں، لیکن یہ خباثت بھی آپ کی چلی نہیں، انشاءاللہ بند ہو گئی۔ ہم نے مومنین کرام اس نہج البلاغہ کو بھی بین کروایا ہے، اور خدا نے شیعہ قوم کو سرخرو کیا ہے، اور ایک اس جعل سازی پر صرف توجہ نہیں کی، جعل سازی کا ہم نے باب بند کیا الحمدللہ۔ تو یہ ٹوٹل جناب ابھی تک آپ کے پاس 2 ویڈیوز آئی ہیں، انشاءاللہ باقی ویڈیوز بھی آپ کے پاس آئیں گی، جلدی آتی ہیں انشاءاللہ، چند دنوں میں ہی چینل پہ اپلوڈ ہو جائیں گی۔ تو زیادہ سے زیادہ مومنین کو اس کی اطلاع دیں، چونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سادگی میں نہج البلاغہ سمجھ کر اصل نہج البلاغہ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ خداوند متعال ہمارے مکتب اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری ملت کو خدا محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔